عزیز طلبہ، خوشخبری کے طور پر میں کہہ دوں، یہ حدیث پاک میں آتا ہے جب بندہ مومن قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو فرشتہ اس کے ہونٹوں سے اپنے ہونٹوں کو لگا لیتا ہے۔ سنیے تو صحیح، لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، فرشتے بغیر رب کی مرضی کے کچھ کرتے ہی نہیں، تو ہونٹوں سے ہونٹوں کا ملانا کیا رب کی مرضی کے بغیر ہو سکتا ہے؟ رب نے بھیجا ہے، رب نے بھیجا ہے یہ کائنات کو دکھانے کے لیے کہ کائنات کہ لوگ چاہیں کسی کو عزت سمجھے، رفعت سمجھے، بلندی سمجھے، کامیابی سمجھے، میں کائنات کا بنانے والا خالق و مالک جس نے قرآن کو نازل کیا ہے، قرآن کے پڑھنے والوں سے اتنے محبت کرتا ہوں کہ میں اپنے مقرر فرشتوں کو ان کے ہونٹوں سے ہونٹوں کے ملانے کا حکم دیتا ہوں۔ رسولہ الکریم اما بعد، قابل قدر حضرات، قرائے اعظام، مہمانان اعظام، اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ، آج کی اس مبارک اور بارونق محفل میں خود اپنے آپ کو خوش قسمت محسوس کر رہا ہوں کہ اس قرآنی، نورانی، عرفانی محفل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بھی آپ کی برکتوں سے گویا شرکت کا موقع عنایت فرمایا۔ یقین جانیے عزیز طلبہ، آپ جب قرآن پڑھ رہے تھے اور قرآنی محفل گویا اپنے شباب پر تھی تو مجھے یہ شعر یاد آ رہا تھا، رضینا قسمت الجبار فینا، رضینا قسمت الجبار فینا، لنا علم وللجہال مال، فإن المال یفنا عن قریب والعلم باق لا یزال۔ ہم رب کی تقسیم پر راضی ہے، اس نے ہمیں قرآن کے پڑھانے میں لگایا اور لوگوں کو مال دیا، دوسروں کو مال دیا، ہمیں علم کا شوق دیا۔ کیوں؟ شاعر خود کہتا ہے، ایک نصیحت ہے میرے لیے آپ کے لیے، عزیز طلبہ غور سے سنیں، فإن المال یفنا عن قریب، مال عن قریب ختم ہو جائے گا، والعلم باق لا یزال، علم ایک ایسی سدا بہار نعمت ہے جسے کبھی بھی زوال نہیں، یہ فنا ہی نہیں اس کو۔ اس لیے عزیز طلبہ، جسے قاری زید صاحب حفظہ اللہ نے فرمایا، یہ پہلا زینہ ہے، لیکن اب میں آپ کے تعلق سے نیک فالی لوں گا کہ جو زینے کے پہلی سیڑھی پر قدم رکھ چکا ہے، انشاءاللہ وہ منزل پر جا کر ہی دم لے گا۔ انشاءاللہ آپ کو سرخروئی ملے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں جہاں میں برکتیں، رحمتیں اور اپنی گویا عزتوں سے جو ان کے خزانوں سے ملتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو وہ دیں گے۔ اس لیے کہ جو قرآن سے وابستہ ہو گیا، قرآن کی عزت کا وعدہ خود قرآن کے نازل کرنے والے نے کیا ہے، جو قرآن سے وابستہ ہو جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی عزتوں سے نوازیں گے۔ اس لیے آپ، جسے قاری زید صاحب نے فرمایا کہ مائک سے پرہیز کریں، اپنی آواز کو جو ہے جہر میں تبدیل کریں۔ آپ یقینی مانیں گے قاری زید صاحب، کل ہی میں نے قاری احمد صاحب سے کہا کہ بچوں کے اندر صوت کا شوق نہیں ہے، جہر کا شوق نہیں ہے، وہ جہر کی عادت ڈالو بچوں کے اندر، ورنہ یہ چبا چبا کر جو ہے اپنے منہ میں پڑھتے ہیں گویا۔ میں نے قاری صاحب سے کہا کہ اپنے بچوں کو زہر کا شوق دلاؤ، تو ماشاءاللہ یہ فنکار ہی اس کی گویا کمیوں کو جو ہے نکالتے ہیں۔ قاری زید صاحب نے کہا کہ مائک پر آنے سے پہلے اپنے آپ کو جو ہے زہر کا عادی بنائیں اور بلند آواز سے قرآن پاک کی تلاوت کی فضا جامعہ میں قائم کریں۔ عزیز طلبہ، خوشخبری کے طور پر میں کہہ دوں، یہ حدیث پاک میں آتا ہے جب بندہ مومن قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو فرشتہ اس کے ہونٹوں سے اپنے ہونٹوں کو لگا لیتا ہے۔ سنیے تو صحیح، لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، فرشتے بغیر رب کی مرضی کے کچھ کرتے ہی نہیں، تو ہونٹوں سے ہونٹوں کا ملانا کیا رب کی مرضی کے بغیر ہو سکتا ہے؟ رب نے بھیجا ہے، رب نے بھیجا ہے یہ کائنات کو دکھانے کے لیے کہ کائنات کہ لوگ چاہیں کسی کو عزت سمجھے، رفعت سمجھے، بلندی سمجھے، کامیابی سمجھے، میں کائنات کا بنانے والا خالق و مالک جس نے قرآن کو نازل کیا ہے، قرآن کے پڑھنے والوں سے اتنے محبت کرتا ہوں کہ میں اپنے مقرر فرشتوں کو ان کے ہونٹوں کے ملانے کا حکم دیتا ہوں۔ لہذا عزیز طلبہ،
آپ یہ طے کریں اپنے دل میں کہ انشاءاللہ ہم ماہر سے ماہر قاری اور جید سے جید حافظ اور مضبوط سے مضبوط عالم اور جو ہے بہترین مفتی بن کر ہی اس جامعہ سے باہر نکلیں گے انشاءاللہ۔ اور ابھی یہ جامعہ کی چار دیواری میں آپ نے قرات کا مظاہرہ کیا، اللہ کریم وہ دن ضرور آپ کو دکھائے گا کہ بڑے بڑے جو ہے جامعات میں اور بڑے بڑے قرات کے جو ہے مجلسوں میں محفلوں میں انشاءاللہ آپ کو مدعو کیا جائے گا، آپ کو بلایا جائے گا۔ اور بلکہ ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہندوستان ہی نہیں عالمی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو قرات پاک کے پڑھنے کا ایسا مشاق بنائیں، ایسا ماہر بنائیں کہ آپ کا ڈیمانڈ ہو، آپ کو بلایا جائے۔ بہرحال عزیز طلبہ، یہ شعر یاد رکھیے گا، ہاں کسی موقع پر مایوسی اور شیطان یا نفس کے جو ہے بہکاوے میں آپ آئیں تو اس شعر کو اپنے جو ہے دامن میں پڑھنے کی کوشش کیجیے گا، اور اپنے جو ہے دل و دماغ کو جو مایوسی کی طرف یا جامعہ سے باہر لے جانے کی طرف یا مزید وہ جہالت کے دلدل میں پھنسانے کی طرف، ہاں دیگر جو ہے وہ طلبہ جو تعلیم سے دور ہیں ان کے اعتبار سے آپ ان کے بہکاوے میں آ کر جامعہ سے اپنے ترک تعلیم کی طرف آمادہ ہو تو اس شعر کو یاد کر لینا۔ نئے دور کے چراغوں، نئے دور کے چراغوں تمہیں بڑی حسرتوں سے، نئے دور کے چراغوں تمہیں بڑی حسرتوں سے وہ مکہ تک رہے ہیں جہاں روشنی نہ پہنچی۔ ہاں ابھی جہاں میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، قرآن سے غفلت ہے، لاپرواہی ہے، لہذا عزیز طلبہ یہ قرآن کی روشنی کو آپ کو ان اندھیروں میں پہنچانا ہے جہاں پر اب تک اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ کہو انشاءاللہ، ہاں تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول قرآن، نزول کتاب، گرا کشا ہے راضی نہ صاحب کشاف۔ حضرت راضی اور حضرت کشاف یہ قرآن پاک کے بڑے بڑے مفسر گزرے ہیں، لیکن جب تک قرآن پاک کا نزول ان کے دل پر نہ ہوا، قرآن پاک کی گرہیں اور قرآن پاک کی ایک گویا کہنا چاہیے وہ پیچیدہ مسائل بھی ان سے حل نہ ہو سکے۔ اس لیے قرآن پاک سے ہمیں وابستہ ہونا ہوگا اور قرآن پاک سے محبت کرنی ہوگی، اور یہ طے کرنا ہوگا انشاءاللہ آج کی مجلس میں کہ ہماری ابتدا تھی، ہماری ابتدا تھی، انشاءاللہ آپ ہمارا جو ہے درمیان بھی دیکھیں گے اور ہماری انتہا بھی دیکھیں گے کہ اللہ نے چاہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے نام کو، آپ کے والدین کے نام کو، آپ کے اساتذہ کے نام کو اور آپ کے ادارے کے نام کو، اور میں یہ کہوں گا کہ آج کی جو قرۂ اعظام ہماری اس محفل میں اور ہماری لڑکھڑائی آواز پر جنہوں نے لبیک کہا اور دور دراز کی صعوبتوں کو برداشت کرتے ہوئے ہمارے درمیان میں تشریف لائے ہیں، یقین جانیے اس نیکی میں جب یہ بچے آگے بڑھیں گے ان نیکیوں میں ان کا بھی حصہ ہوگا۔ اس لیے کہ مہمیز لگانے والے، کچوکے لگانے والے، آگے بڑھانے والے اور شوق دلانے والے یہ محروم نہیں کیے جاتے۔ بہرحال بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ آج لجنت التغنی کی گویا ہماری پہلی محفل تھی، لیکن یہ پہلی نہیں، انشاءاللہ بار بار منعقد ہوں گی۔ میں نے قاری زید صاحب سے درخواست کی کہ انشاءاللہ ہر 3 ماہ میں، ہر 4 ماہ میں ہم ایسی محفل رکھیں گے تاکہ ہمارے طلباء کے درمیان میں شوق بڑھے، ذوق بڑھے اور یہ بچے آگے بڑھنے کی کوششیں کریں۔ طلباء عزیز کریں گے انشاءاللہ۔ اور جیسے ہمارے مفتی صاحب نے، مفتی رئیس صاحب حفظہ اللہ نے فرمایا کہ شہ سوار ہی گرتے ہیں میدان کارزار میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے۔ بہرحال آپ شہ سوار ہیں، اسی لیے تو میدان میں آئے نا، اسی لیے میدان میں آئے۔ کتنے عمدہ انداز سے قاری زید صاحب کہہ رہے تھے، ماشاءاللہ بہت عمدہ انداز سے، جو کہ پہلی مرتبہ ہے، اتنے عمدہ انداز سے مائک پر آپ لوگ پڑھ رہے ہیں، یہ بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ ورنہ ایک جگہ بہت بڑا پروگرام تھا، ایک بھاری بھرکم جو ہے پہلوان بھی آئے ہوئے تھے، بھاری بھرکم پہلوان آئے ہوئے تھے، تو ماشاءاللہ بہت نام روشن تھا ان کا، پہلوان صاحب کا۔ اب سبھی مائک پر آ رہے تھے تو پہلوان صاحب کو بھی موقع دیا گیا کہ یار ان کو اگر مائک پر موقع نہ دیا جائے تو ان کی تو توہین ہوگی، تو ان کو بھی موقع دینا چاہیے۔ تو بہرحال پہلوان صاحب کو بلایا گیا کہ بھئی آپ بھی کچھ بولیے سامعین کو، تو وہ آئے۔ جیسے ہی وہ مائک پر آئے سامعین نے دیکھا کہ 500 ورزشیں کرنے والا اور گھنٹوں گویا ڈنڈ بیٹھک کرنے والا، اسے کبھی پسینہ نہیں چھوٹتا، مائک پر آتے ہی وہ پسینے سے شرابور ہو گیا، پسینے اس کی پیشانی سے گویا اس کے قطرے ٹپکنے لگے۔
پھر وہ کہنے لگا لوگوں ورزش کرو، لوگوں ورزش کرو، صحت پاؤ گے۔ بس میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، یہ کہہ کر انہوں نے اپنی جگہ گویا سنبھالی۔ تو عزیز طلبہ، مائک پر آنا یہ ہر کس و ناقص کی بات نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی انہیں گویا سعادت دیتے ہیں جو مائک پر آتے ہیں۔ بہرحال ہر طالب علم مبارکبادی کے لائق ہے، ہر طالب علم حوصلہ افزائی کے لائق ہے، اور ہر طالب علم کو ہم مبارکبادی دیں گے کہ عزیز طلبہ یہ آپ کا انتخاب ہوا ہے، یہ آپ کا انتخاب ہوا ہے۔ یعنی قاری صاحب نے کئی طلبہ کے درمیان سے آپ کو چھانٹا ہے، اور الحمدللہ میں خوشخبری کے طور پر آپ کو کہہ دوں، شوال المکرم میں قاری صدیق صاحب حفظہ اللہ نے جامعہ عبداللہ ابن ام مکتوم میں آنے کا وعدہ کیا ہے، لہذا یہ جو چھوٹا سا جلسہ طفلانہ پروگرام ہم نے جو رکھا تھا وہ اسی کی ایک کڑی تھی اور ابتدا تھی کہ اس میں جو منتخب طلبہ ہوں گے انشاءاللہ ہم اس بڑے مسابقے میں ان طلبہ کو انشاءاللہ مدعو کریں گے، لیکن ان طلبہ کو گویا مساہم بنائیں گے۔ لیکن جو طلبہ انہوں نے حصہ لیا ہے اور وہ کسی وجہ سے پیچھے رہ گئے ہیں نمبرات کے اعتبار سے، وہ مایوس نہ ہو بلکہ مزید اپنی محنت کو بڑھائے، کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ پیچھے رہ جانے والے آگے بڑھ جاتے ہیں، پیچھے رہ جانے والے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جنگل و بیابان اور جو ہے تنہائی کو دیکھ کر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کہا چلو عائشہ ہم دوڑ لگائیں گے، دوڑ لگائیں گے، مسابقہ کریں گے، گویا مسابقہ ہو رہا تھا دونوں کا، ہاں چلو ہم دوڑ لگائیں گے۔ تو بہرحال حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے دوڑ میں حصہ لیا، گویا وہ ایک مساہمہ بنی اور اللہ کے نبی اس پروگرام کے ایک مساہم بنے۔ تو بہرحال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے گویا اس مسابقے میں اول نمبر کی اول پوزیشن حاصل کی اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا دوسرا نمبر ملا۔ بہرحال یہ مسابقے کی گویا پہلی کڑی تھی۔ پھر ایک زمانے کے گزر جانے کے بعد اللہ کے نبی نے پھر موقع کو غنیمت جانتے ہوئے حضرت عائشہ سے کہا چلو پھر مسابقہ قائم کریں گے اور پھر دوڑ لگائیں گے۔ تو اس موقع پر اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ میں آگے بڑھ گئے۔ تو یہ نہ سمجھے کہ جو آج آگے بڑھا ہے اور جو پیچھے رہ گیا وہ پیچھے ہی رہے گا، نہیں، یہ دوڑنا، گرنا، پھر سنبھل کر پھر دوڑنا، یہ تو ہماری عادت ہونا چاہیے۔ بہرحال آج کی اس مبارک محفل میں تمام ہی اساتذہ کرام کو میں مبارکبادی دوں گا، اور آئے ہوئے مہمان کا میں بے حد ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے لمبی صحبتوں کو بلکہ گرمی کی شدت کو برداشت کرتے ہوئے آج کی اس محفل میں گویا شرکت کی۔ لیکن یقین جانیے آج کی یہ محفل فرشتوں نے نوٹ کر لیا، عزیز طلبہ آج کی اس محفل کو فرشتوں نے نوٹ کر لیا۔ کل میدان محشر ہوگا، رب موجود ہوں گے، محمد رسول اللہ ہوں گے، تمام انبیاء ہوں گے، اور اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے جو ہے مبارک جو ہے ہاتھوں سے ہمیں انعامات سے نوازیں گے اور کہیں گے میرا یہ بندہ ہاں قرآن محفل کو سجا رہا تھا اور قرآن میں آگے بڑھنے کے حوصلے اور جذبوں سے اپنے آپ کو مشاق بنا رہا تھا اور مشاقی میں قربانیاں دے رہا تھا اور جتن اور کاوش جستجو کر رہا تھا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی اس مبارک محفل کو قبول فرمائیں۔ میں انہی چند باتوں پر میں اپنی جگہ لیتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔